غزوہ بدر اسلام کا پہلا عظیم الشان معرکہ تھا جو کفار اور مسلمانوں کے درمیان سن 2 ہجری جمعہ کے دن 17 رمضان المبارک کو بدر کے میدان میں ہوا، جس میں مسلمانوں کا تعداد 313 اور مشرکین مکہ کا تعداد 1000 تھے۔ مسلمانوں کے پاس 2 گھوڑے تھے جبکہ مشرکین کے پاس 100 گھوڑے تھے۔ مسلمانوں کے پاس کفاروں کے پاس 700 اونٹ تھے۔ عجیب بات یہ تھی کہ مسلمانوں کے پاس صرف 2 تلواریں تھے۔ دراصل میں مسلمانوں کا ارادہ جنگ کا نہیں بلکہ ابو سفیان کے قافلے کو روکنا تھا جو شام سے مکہ جا رہا تھا، جس میں 50,000 سونے کے سکے اور ہر قسم کا مال موجود تھا جو لے کر مکہ جا رہا تھا۔ ابو سفیان قافلے کو مکہ پہنچنے کے لیے اس کو مدینہ کے پاس سے گزرنا لازمی تھا، جس کے روکنے کے لیے مسلمان تیار بیٹھے تھے۔ دراصل اس قافلے میں بہت سارا سامان وہ تھا جو مکہ کے مسلمانوں سے لوٹا گیا تھا۔ مسلمان اپنے سے لوٹے ہوئے مال اور مشرکین مکہ سے ظلم کا بدلہ لے رہے تھے۔ ابو سفیان کو پتہ چلا کہ مسلمان چھوڑیں گے نہیں، تو اس نے اپنا راستہ بدلا اور مکہ ایک خط بھیجا تاکہ مکہ والے اس قافلے کی مدد کے لیے پہنچے۔ وہ بندہ جیسے ہی مکہ پہنچا تو اس نے زور زور سے مدد کے لیے چیخنے لگا۔ مسلمانوں کا فوج آلریڈی اس قافلے کو روکنے کے لیے نکل چکے تھے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلا تو اس نے 1000 کا لشکر تیار کیا جس میں 100 گھوڑے اور 700 سے زیادہ اونٹ تھے۔ ابو سفیان کے قافلے نے مین راستے کو چھوڑ کر کسی اور راستے سے بھاگ گیا اور وہ مسلمانوں کی فوج سے بچ گئے۔ اب لڑائی کرنے کا کوئی ضرورت نہیں تھا کیونکہ قافلہ تو بھاگ گیا، لیکن ابو جہل نے کہا کہ اب اگر قافلہ بچ بھی جائے پھر بھی ہم ان مسلمانوں کو نہیں چھوڑیں گے کیونکہ ہم ان کے لشکر سے 3 گنا بڑے ہیں۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لشکر کو بدر کے پہلے کنویں پر رکنے یعنی پڑاؤ ڈالنے کا حکم دیا۔ کچھ دیر رکنے کے بعد ایک صحابی آیا اور فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جگہ آپ نے اللہ کے کہنے پر پسند کیا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جی نہیں، ہم نے یہ مشورے سے پسند کیا۔ جس پر وہ صحابی نے آگے جا کے پڑاؤ ڈالیں گے تو وہاں پانی بھی زیادہ ہے اور ہم دشمنوں کو بدر کے کنویں سے روک سکیں گے، جس کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آیا اور آدھی رات کو اپنا لشکر ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کر دی۔ دوسرے دن ابو جہل کا فوج جب سامنے آئے تو وہ مسلمانوں سے 3 گنا بڑے تھے۔ عتبہ بن ربیع، جس کو ابو جہل نے تانے دے کر جنگ کے لیے اکسایا تھا، سب سے پہلے کفار کے صفوں سے آگے نکلا اور مسلمانوں کو للکارا۔ ساتھ میں بھائی شیبہ اور بیٹا ولید بھی تھا۔ عتبہ بن ربیع نے کہا کہ کوئی ہے جو ہم سے آ کے لڑ سکے؟ مدینہ منورہ کے 3 انصار ان سے لڑنے کے لیے سامنے آئے تو عتبہ نے کہا، یہ کون ہے؟ ہمیں اپنے بھائیوں کے سر کاٹنے ہیں جنہوں نے اپنے باپ دادا کی دین سے بغاوت کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر حضرت حمزہ، حضرت علی اور طلحہ بن حارث رضی اللہ عنہ سامنے آئے اور لڑائی شروع ہوئی۔ عتبہ، شیبہ اور اس کا بیٹا ولید تینوں مارے گئے، جبکہ مسلمانوں سے حضرت عبیدہ بن حارث رضی اللہ عنہ زخمی ہوئے۔ مسلمانوں کو پتہ تھا کہ دشمن کے مقابلے میں ان کی فوج بہت چھوٹی ہے، تو انہوں نے عقل مندی سے ایک ترتیب اختیار کی کہ ہم اپنے جگہ سے نہیں ہلیں گے۔ ابو جہل نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ جاؤ مسلمانوں کو ختم کر دو، جس کی وجہ سے کفار نے فل اسپیڈ سے حملہ کر دیا، جس کے مقابلے میں مسلمان اپنے جگہ پر ڈٹے رہے۔ جنگ شروع ہوا اور آہستہ آہستہ ایک مسلمان کے بدلے 5 کافر مرنے لگے، جس پر کافروں کی فوج پیچھے ہٹی اور سوچ میں پڑ گئے کہ ہم اسے 3 گنا بڑے ہیں اور ہم نے مسلمانوں کو اپنے جگہ سے ہلا بھی نہیں پائے۔ ان دوران مسلمانوں نے اپنے صفوں کو بدلا اور فریش لوگوں کو آ کر کھڑے کر دیا۔ ابو جہل نے دوبارہ زبردست حملہ کر دیا، لیکن پھر وہی ہوا، کافر فوج پیچھے ہٹنے لگے، لیکن اس بار مسلمانوں نے ان پر حملہ کر دیا۔
اور کافروں کی فوج بدر کو چھوڑ کر ہر طرف بھاگنے لگے، جس میں ابو جہل اور مشرکین مکہ کے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ مکہ میں سارے لوگ جیت کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ پچھلے 60 سال میں مکہ کی قریش کو کوئی بڑی شکست نہیں ہوئی تھی، لیکن اس بار مکہ کے قریش صرف 313 لوگوں سے ہار گئے۔ پہلے جو لوگ جنگ سے بھاگ کر مکہ پہنچے اور خبر کی کہ ہم نے جنگ ہار دیا، تو ان پر کسی نے یقین نہیں کیا، لیکن دھیرے دھیرے وہ سمجھنے لگے کہ وہ یہ جنگ اور پورے عرب میں اپنی عزت ہار چکے ہیں۔ پورے عرب مسلمانوں کو بہت کمزور سمجھتے تھے، لیکن جنگ بدر کے بعد مسلمان پورے عرب میں مشہور ہو گئے، کیونکہ انہوں نے اپنے سے 3 گنا بڑے فوج کو ہرا کر دکھایا تھا۔ جیت کی خبر جب مسلمان لے کر مدینہ پہنچے تو ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی، لیکن جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں داخل ہوئے تو ان کو پتہ چلا کہ ان کی پیاری بیٹی حضرت رقیہ اس فانی دنیا سے چل بسے۔ اس بات سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت دکھ ہوا، لیکن مسلمانوں کی خوشی اور سیلیبریشن کو جاری رکھنے کے لیے اس نے اپنے دکھ کا ذکر کسی سے نہیں کیا۔ جنگ بدر میں عبرتناک شکست کے بعد ابو سفیان نے پورے عرب سے 3000 فوج جمع کر کے مسلمانوں سے بدلہ لینے کی تیاری شروع کر دی۔ They are gathering. Every young man with a sword is on his way to Mecca.